غلام روحیں پارٹ 13۔ لیکن راشد حسین برابر چیخے جا رہا تھا۔ اونکار ناتھ کو میں نے بڑے جھلائے ہوئے انداز میں مرگ چھالا سے اٹھ کر راشد حسین کی طرف بڑھتے دیکھا۔ ٹھیک اسی وقت ایس پی ماتھر شب خوابی کے لباس میں ملبوس بوکھلایا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس سے پہلے سہمی ہوئی نگاہوں سے راشد حسین کو دیکھا، پھر اونکار ناتھ سے پوچھا، مہاراج یہ اسے کیا ہو رہا ہے؟ کیا آنے اسے کوئی کشٹ دیا ہے؟ یعنی کیا آپ نے اسے کوئی کشٹ دیا ہے؟ اس کے چیخوں پکار نے میرا سارا کھیل بگاڑ دیا ہے ماتھر جی۔ اونکار ناتھ نے بدستور راشد حسین پر نظر جمائے ہوئے ماتھر کو جواب دیا، میں بھی یہی وچار کر رہا ہوں کہ اسے بیٹھے بٹھائے اچانک کیا ہو گیا ہے۔ کہیں یہ اسی میاں جی کی شرارت تو نہیں مہاراج؟ ایس پی ماتھر، جو ایک بار پہلے بھی میری طاقت کا حیرت انگیز کرشمہ اپنی زبان بندی کی صورت میں دیکھ چکا تھا، لکنت سے بولا۔ اس کے چہرے پر اچانک زردی پھیلنے لگی۔ ہو سکتا ہے سب کچھ سمبھو یعنی ممکن ہے، میں ابھی اپنے بیڑوں سے پتہ کرتا ہوں۔ اونکار ناتھ نے ایس پی کی بات سن کر چونکتے ہوئے کہا، پھر اس کے ہونٹ دوبارہ متحرک ہو گئے۔ غالباً وہ کسی منتر کا جاپ شروع کر چکا تھا، لیکن قبل اس کے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا، میں نے اپنے موکلوں کو دوسرا حکم دیا، اس مردود پنڈت کو اس وقت تک تنگ کرتے رہو جب تک یہ بے ہوش نہ ہو جائے۔ میری حکم کی دیر تھی کہ میرے موکل راشد حسین کو چھوڑ کر پنڈت اونکار ناتھ سے لپٹ گئے اور اس کے بے داغ سر پر انہوں نے ہاتھ مارنے شروع کر دیے۔ اونکار ناتھ بوکھلا کر بھاگا، لیکن موکلوں نے اسے جکڑ لیا اور اپنے عمل اور تیز کر دیا۔ پنڈت اونکار ناتھ کی چیخو پکار سے کمرہ گونجنا شروع ہوا تو ماتھر گھبرا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ راشد حسین اب پھٹی پھٹی نظروں سے اونکار ناتھ کو فضا میں تل ملا کر ہاتھ پاؤں مارتے دیکھ رہا تھا۔ مہاراج، راشد حسین نے گھٹی گھٹی آواز میں کہا، یہ تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب تیرے کارن ہوا ہے۔ اپرادھی یعنی اپرادھی، اونکار ناتھ نے چلاتے ہوئے جواب دیا، تو نے میری تپسیا برباد کر دی۔ اونکار ناتھ کی حالت ہر لحظہ ابتر ہوتی جا رہی تھی۔ جب تک اس لہیم شہیم پنڈت کا بس چلا، وہ سر پر پڑنے والی ضربوں کو برداشت کرتا رہا، پھر نڈھال ہو کر فرش پر گر پڑا اور کراتا ہوا بے ہوش ہو گیا۔ راشد حسین کی حالت دگرگوں تھی، اس کی نظروں میں سارے جہاں کا خوف سمایا ہوا تھا۔ وہ بار بار آوازیں دے رہا تھا، لیکن اس کے قریب جانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ میرے لیے اب اس کھیل میں کوئی دلچسپی باقی نہیں رہی تھی، اس لیے میں نے اپنے موکلوں کو رخصت کیا اور آنکھیں کھول کر جائے نماز سے اٹھ کر اپنے بستر میں آ گئے۔ اس رات مجھے بڑی پرسکون نیند آئی۔ دوسرے روز ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ حسب معمول میں نے اٹھ کے فجر کی نماز ادا کی، پھر ٹہلنے کے لیے باہر چلا گیا۔ جب میں واپس آیا تو اکبر میرا انتظار کر رہا تھا۔ وہ پریشانی میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ میں نے اسے بے تابی اور بے قراری کے عالم میں دیکھا تو پوچھا، کیا بات ہے اکبر، خیریت تو ہے؟ شاہد میاں، سمینہ ہذیان بک رہی ہے، اس کی حالت بہت ناگفتہ با ہے، پھر کوئی چکر چل گیا ہے۔ یہ ہم لوگوں کی مصیبتیں کب ختم ہوں گی؟ اکبر نے بے چینی سے کہا۔ کدھر ہے سمینہ؟ تم حوصلہ کرو، میں یہاں موجود ہوں، گھبراتے کیوں ہو؟ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اکبر مجھے سمینہ کے پاس لے گیا، جو ایک ٹوٹی ہوئی چھت کے نیچے ایک چٹائی پر اول فول بک رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شعلے دہک رہے تھے۔ میں نے اس کی حالت دیکھی تو میرے منہ سے بے ساختہ ایک قہقہ نکل گیا۔ قلعے کے در و بام اس قہقہے کی باز گشت سے گونج اٹھے۔ خوب، میں نے اس شکستہ عمارت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہاں بہت اچھے دن گزریں گے اے اجنا میرے دوستو، کیا تمہیں نہیں معلوم یہاں کون ٹھہرا ہوا ہے؟ اکبر نے میری طرف حیرانی سے دیکھا کہ میں کس سے مخاطب ہوں۔ اکبر، یہاں ہم اکیلے نہیں ہیں، ایک پورا قبیلہ یہاں موجود ہے، اب خوب گزرے گی۔ تم دیکھ رہے ہو مگر تم نہیں دیکھ سکتے۔ انہیں نہیں معلوم کہ انہوں نے کیا غلطی کی ہے، میں نے اکبر سے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ اس موقع کی ایک آیت پڑھنے کے بعد میرے سامنے اجنا موجود تھے۔ ان کے چہرے پر ہم لوگوں کے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ میں نے انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، ان سبوں نے بیک وقت جواب دیا۔
میں پوچھتا ہوں اس لڑکی نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ میں نے گرجدار آواز میں کہا۔ اس نے ہمارے مرشد کی جائے استراحت پر قبضہ کیا، ایک جن نے آگے بڑھ کر جواب دیا۔ کیا اسے یہ بات معلوم تھی؟ ظاہر ہے اسے نہیں معلوم تھی، میں نے کہا، مگر اسے یہ بات معلوم ہونا چاہیے تھی تم لوگ کون ہو اور یہاں کیوں ٹھہرے ہوئے ہو؟ اس جن نے نخوت سے جواب پوچھا۔ میں کون ہوں تمہیں بتاتا ہوں۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر مجھے درشہوار نظر نہیں ہے، غالباً وہ ناشتے کی فراہمی میں کہیں گئی ہوئی تھی۔ میں نے اسے آواز دی، درشہوار تم فوراً آ جاؤ، اور چند لمحے گزرے کہ درشہوار حاضر ہو گئی۔ آشنا نے اسے دیکھا تو حیران رہ گئے۔ میں نے اسی جن سے پوچھا، تم نے اسے دیکھا نہیں تھا؟ نہیں، ہم نے اسے پہلی بار دیکھا ہے۔ ہم لوگ علل صبح اجمیر سے حضرت خواجہ کی زیارت کر کے یہاں آئے ہیں۔ یہاں انسانوں میں کوئی نہیں ٹھہرتا، عرصے سے ہم لوگ یہاں مقیم ہیں۔ مگر آپ کون ہیں؟ اس بار اس نے قدرے نرمی سے پوچھا۔ دوری بولنے کے لیے مضطرب نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا، دوری نے بتاؤ کہ ہم کون ہیں؟ درشہوار نے اپنی شیریں آواز میں کہا، اے رفیقو، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم لوگ یہاں مقیم ہو، نہیں تو میں اپنے بزرگ میاں شاہد علی کو ضرور بتا دیتی اور سمینہ کو بھی مطلع کر دیتی۔ میں تم سے معذرت خواہ ہوں، تم ایک جلیل القدر بزرگ چھوٹے میاں صاحب سے ہم کلامی کی سعادت حاصل کر رہے ہو۔ اجنا جن کے خدمت گزار اور روحیں جن کے اطاعت گزار ہیں۔ تم نے یہاں سے شمال میں 4 دن کی مسافت پر واقع ایک پہاڑی کے بڑے میاں صاحب کا نام سنا ہوگا۔ یہ اسی آستانہ فیض کے سلسلے کے دوسرے بزرگ ہیں۔ ان میں سے ایک برا جن آگے بڑھا جو ان کا مرشد تھا۔ اس کے انداز میں ایک جلال تھا۔ اس نے کہا، مگر ہم یہ کس طرح یقین کر لیں کہ تم جو کچھ کہہ رہی ہو درست ہے؟ صرف ایک بات درست ہے کہ تم ہم میں سے ہو۔ اے مرشد، آپ کی بصیرت کہاں گئی؟ کیا اللہ والوں کو پہچاننے کے لیے کسی شناخت کی ضرورت پڑتی ہے؟ مجھے حیرت ہے، آپ تلخی کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ درشہوار نے خفگی سے کہا۔ نہیں دوری، میں انہیں مطمئن کیے دیتا ہوں۔ یہ جو سمینہ پر ایک مسخرہ قابض ہے، میرا خیال ہے اسے سزا ضرور ملنی چاہیے۔ میں نے ترشی سے کہا، اور قبل اس کے کہ درشہوار مجھے کوئی جواب دیتی، میرے ایک اشارے پر سمینہ نے جھرجھری لی۔ اس پر قابض ایک نوجوان جو شکل و صورت سے عاشق مزاج معلوم ہوتا تھا، ایک بہت وجیح تھا، سمینہ کے جسم سے نکل کر زمین پر لوٹنے لگا اور اس نے بے تحاشا چیخنا شروع کر دیا۔ اسے معاف کر دیجئے، برے جن نے کچھ توقف کے بعد کہا۔ یہ بہت ہے اور ہم سب معذرت خواہ ہیں۔ یہ کرامت کوئی صاحب علم و فیض ہی کر سکتا ہے۔ آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ کا شکریہ، مگر کیا یہ مناسب ہوگا کہ جب تک ہم لوگ یہاں موجود ہیں یہ مختصر سی جگہ ہمارے لیے وقف کر دی جائے؟ میں نے کہا، کیوں نہیں ہے نیک بزرگ، ہم ہدایت کیے دیتا ہوں، یعنی میں ہدایت کیے دیتا ہوں، آپ اطمینان سے یہاں قیام فرمائے۔ میری ایک گزارش ہے کہ آپ ہمارے مہمان ہیں، قیام و طعام کا بندوبست ہماری طرف سے ہوگا، برے جن نے التجا آمیز انداز میں کہا۔ میں نے درشہوار کی طرف دیکھا، اس نے آنکھوں کے اشارے سے اپنی منظوری کے لیے کہا اور میں نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ میں نے برے جن سے کہا کہ وہ اس طرف جنوں کے غول کو آنے سے منع کر دے اور ہمارے قصے آئی ریپیٹ۔ میں نے برے جن سے کہا کہ وہ اس طرف جنوں کے غول کو آنے سے منع کر دیں اور ہمارے کسی معاملے میں کوئی دلچسپی نہ لیں۔ برے جن نے ہماری خاطر و مدارت میں کوئی کمی نہ کی۔ اس نے کئی بار شاندار ضیافتیں کی۔ جنوں کا یہ قبیلہ پہاڑی والے قبیلے کی طرح زیادہ پڑھا لکھا اور مہذب نہ تھا، وہ عام جن تھے، ان میں ابو الحسن جیسا کوئی عالم موجود نہیں تھا۔ برے جن نے اس قلعے کے متعلق مجھے کئی دلچسپ داستانیں سنائیں۔ اس نے بتایا کہ قلعے کے مکینوں کی روحیں اب بھی اس قلعے میں گھومتی رہتی ہیں۔ قلعے کے سب سے شاندار وسیع ہال میں کوئی جن جانے کی جرات نہیں کر سکتا۔ وہاں عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں اور اکثر ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی دربار منعقد ہو رہا ہو۔ میں نے اس برے کو نہیں بتایا کہ روحوں کو طلب کرنے میں مجھے کتنا ملکہ ہے۔ میں عموماً خاموش ہی رہا کرتا تھا۔ ہم لوگوں کو یہاں قیام کیے 15 دن سے زیادہ ہو گئے۔ صبح ہوتی تو خوان ہمارے سامنے سج جاتے، دوپہر کو انواع اقسام کے کھانے موجود ہوتے، شام کو مختلف اقسام کے ذائقے ہمارے منتظر رہتے۔
اس عرصے میں دوشہوار کو مجھ سے رغبت دو چند ہو گئی۔ ہم رات گئے دریا کے کنارے سیر کرتے رہتے۔ بہت دنوں کے بعد میں نے اس طرح کے دن گزارے تھے، اس طرح فراغت کے دن۔ اونکار ناتھ کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ راشد حسین اور اونکار ناتھ دونوں شہر سے کہیں جا چکے تھے۔ شہر میں بہت اضطراب تھا۔ میری گمشدگی کے عجیب معنی لیے جا رہے تھے۔ بستی کے مسلمان اس بات پر سخت برافروختہ تھے کہ پولیس نے چھوٹے میاں صاحب کے ساتھ کوئی ناروا سلوک کیا ہے۔ انہیں یا تو نظر بند کر دیا گیا ہے یا وہ کہیں روپوش ہو گئے ہیں۔ جتنے منہ اتنی باتیں۔ مجھے یہ خبریں دوشہوار سے ملتی رہتی تھی۔ دوشہوار کو یقین تھا کہ اونکار ناتھ دوبارہ ضرور کوئی وار کرے گا۔ خود مجھے بھی شبہ تھا اور اس لیے میں نے اپنے گرد حصار قائم کر رکھا تھا۔ اس قلعے کے نگہبان اجنا تھے، اس لیے بظاہر کوئی خطرہ نظر نہیں آتا تھا۔ اونکار ناتھ کہاں چلا گیا تھا یہ بات ہر چند کے تشویش کی تھی، لیکن میں ان 15 دنوں میں ان مسائل سے کم اور دوشہوار سے قریب زیادہ رہا۔ یوں کہا جائے کہ یہ 15 دن میں نے اپنے مشاغل سے بے نیاز ہو کر گزارے تھے۔ میں نے باقاعدہ نماز ادا کی تھی، لیکن عبادت اور ریاضت کا وہ سلسلہ جاری نہ رکھ سکا تھا جو برسوں سے میرے معمول میں تھا۔ میں کچھ تھک گیا تھا۔ ایک رات میں اپنی سوچوں میں گم تھا کہ مجھے قلعے کے اس گوشے کا خیال آیا ہے جس کے بارے میں برے جن نے بتایا تھا کہ وہاں روحوں کا قیام ہے۔ میں نے خود پر دم کیا اور اس ویران گوشے کی طرف روانہ ہو گیا۔ رات کچھ ایسی زیادہ روشن نہ تھی، چاروں طرف خاموشی تھی، مگر جیسے ہی میں نے بڑے ہال کی ٹوٹی پھوٹی سیڑھیوں پر قدم رکھا تو کئی چمگادڑیں اڑ کر گہری خاموشی کو توڑ گئیں۔ عام آدمی کا گزر یہاں ناممکن تھا۔ عام آدمی یہاں سے گزرتا تو خوف سے اس کا دم نکل جاتا۔ سارا منظر بہت دہشت ناک تھا، مگر میں پورے سکون کے ساتھ چمگادڑوں کے شور و گل سے بے پرواہ ہو کر آگے بڑھ رہا تھا۔ راستہ میرا جانا پہچانا نہ تھا، اس لیے میں بڑی احتیاط سے قدم اٹھا رہا تھا۔ سیڑھیاں جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھیں۔ سیڑھیوں کے بعد ایک طویل راہداری تھی جس سے گزر کر چھوٹے موٹے کمرے اور ان سے ملحق وسیع ہال تھا۔ جب میں نے سیڑھیوں کو عبور کر لیا تو ایک دربان مجھے پرانے وضو قطع کے لباس میں ملبوس نظر آیا۔ اس نے آگے بڑھ کر میرا راستہ روک لیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا نیزہ تھا۔ اپنے راستے میں اسے آتا دیکھ کر میں نے کسی قسم کا تاثر قبول نہیں کیا اور اپنے ہاتھ سے جگہ بناتا ہوا وہاں سے گزر گیا۔ وہ ایک دربان کی روح تھی جو میری جسارت پر غالب ہو گئی تھی۔ اس دربان کی موجودگی سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ اس گوشے سے متعلق جو باتیں منسوب ہیں وہ بالکل صحیح ہیں۔ میرا اشتیاق بڑھ گیا اور میں نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ راہداری میں مجھے روحوں کا ایک عظیم اجتماع نظر آیا۔ وہاں ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ 2-3 کنیزیں راہداری میں مجھے آتا دیکھ کر دوڑنے لگی تھیں۔ وہاں مجھے کئی سپاہی بھی نظر آئے جنہوں نے میری جانب بھالے تان رکھے تھے، لیکن میں بے خوف و خطر آگے بڑھتا رہا۔ راستہ مجھے صاف ملا۔ جب میں بڑے کمرے کے قریب پہنچا تو خوبصورت عورتوں نے جو کنیزیں اور باندیاں نظر آ رہی تھیں میرا راستہ روک لیا۔ وہ تعداد میں کئی تھیں۔ انہوں نے میرے قریب آ کر کہا، آگے مت جاؤ۔ میں نے ایک لمحے کو توقف کیا اور پھر قدم آگے بڑھانے لگا، مگر وہ میرے قدموں میں گر گئیں اور التجامیز انداز میں کہا، آگے مت جاؤ۔ میں نے برہمی سے کہا، کیوں؟ تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ نہیں نہیں، وہ ایک ساتھ مترنم آوازوں میں بولنے لگی، وہاں وہ ہیں۔ وہ کون؟ میں نے پوچھا۔ راج کمار، وہاں راج کماری ہیں۔ انہوں نے پھر ایک ساتھ کہا۔ ان کے لہجے دردناک تھے۔ وہ سب معصوم اور حسین تھیں۔ راج کماری سے کہو کہ کوئی ان سے ملنا چاہتا ہے، میں نے بھاری بھرکم لہجے میں کہا۔ انہوں نے ہر ایک سے بھی ملنا بند کر دیا ہے۔ اب وہ کسی سے نہیں ملتی۔ وہ کسی سے کیوں نہیں ملتی؟ جب تک راج کمار نہیں آ جاتے انہوں نے باہر نکلنا بند کر دیا ہے۔ مجھے یہ باتیں بہت دلچسپ معلوم ہوئی، اس لیے میں نے پوچھا، وہ کب سے منتظر ہیں؟ وہ ایک زمانے سے راج کمار کا انتظار کر رہی ہیں۔ اپنی پہلی زندگی سے دوسری زندگی تک وہ وہی ہیں، انہوں نے جواب دیا۔ اور تم لوگ کون ہو؟ ہم ان کی باندیاں ہیں۔ جب مہاراج کمار آ جائیں گے تو ہم سب سے پہلے انہیں مطلع کریں گے۔ اور راج کمار کہاں گئے ہیں؟ وہ راستے میں کہیں گم ہو گئے تھے، اب تک نہیں آئے۔ راستے میں؟ میں نے حیرت سے پوچھا، کون سے راستے میں؟ مجھے بتاؤ، انہیں کیا ہو گیا؟
جب دیو نگر سے ان کی بارات آ رہی تھی، اس وقت سراٹوں نے ان پر حملہ کر دیا، سب لوگ مارے گئے اور مہاراج کہیں گم ہو گئے۔ اس وقت سے اب تک ان کا کوئی پتہ نہیں۔ اس وقت راجکماری دلہن بنی ان کا انتظار کر رہی تھی، وہ انتظار کرتی رہیں۔ جب راجکمار نہیں آئے اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ بھی اور لوگوں کے ساتھ مارے گئے، تو انہوں نے دوسری دنیا میں ان سے ملنے کے لیے اپنی پہلی زندگی کو ختم کر دیا۔ مگر دوسری زندگی میں بھی مہاراج کمار نہیں آئے۔ وہ اس وقت سے ان کا انتظار کر رہی ہیں اور اسی کمرے میں بند ہیں۔ میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے اشتیاق سے کہا، نہیں تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، انہیں مت چھیڑو، وہ بہت دکھی ہیں۔ لڑکیوں نے میری منتیں شروع کر دیں۔ میں عجیب کشمکش میں مبتلا تھا۔ اس دلچسپ اور افسوسناک داستان کو سننے کے بعد راجکماری کو دیکھنے کی شدید خواہش میرے اندر پیدا ہو چکی تھی، مگر ان باندیوں کی موجودگی میں یہ خواہش پوری ہونا ممکن نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے آگے جانا چاہا مگر وہ میرے پیروں سے لپٹ گئی۔ انہوں نے کچھ اس طرح مجھے آگے جانے سے منع کر دیا جیسے میرے اس اقدام سے ان پر کوئی عذاب نازل ہو جائے گا۔ میں یہ سوچ کر واپس ہو گیا کہ الماس کے ذریعے راجکماری کے بارے میں معلومات حاصل کروں گا۔ واپسی میں سارے راستے راجکماری کے بارے میں سوچتا رہا۔ وہ شدت سے اپنے محبوب کا انتظار کر رہی ہیں جیسے صدیاں بیت گئیں۔ یہ دنیا کتنی عجیب تھی۔ میرے ذہن نے راجکماری کی شکلیں بنانا شروع کر دی۔ وہ کیسی ہوگی؟ رات بھر میں اسی واقعے کے متعلق سوچتا رہا۔ رات کے آخری پہر کہیں نیند آئی۔ صبح میں نے اس گوشے کی طرف دیکھا تو وہاں ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ اس واقعے کے بارے میں نے دشوار سے کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ اس صبح میں الجھا رہا۔ جب طبیعت بہت گھبرائی میں دریا کے کنارے چہل قدمی کے لیے چلا گیا۔ صبح کا منظر بڑا دلاویز تھا۔ جب میں واپس آیا تو اکبر میرے پاس آیا اور دبی زبان میں کہنے لگا، شاہد میاں میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ یقیناً پہاڑی پر واپس جانے کے لیے کہو گے، میں نے مسکرا کر کہا۔ نہیں، کچھ اور بات ہے۔ کیا بات ہے؟ اس بار میں نے توجہ سے اس کی طرف دیکھا۔ میں آج سمینہ کے سلسلے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ سمینہ کا نام سن کر میری پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کل میں نے سمینہ سے تفصیلی بات کی تھی۔ جو کچھ اس کے بہن اور باپ نے تمہارے ساتھ کیا، اسے اس پر بے حد افسوس اور شرمندگی ہے۔ میں خاموش رہا تو اکبر نے کچھ توقف کے بعد کہا، سمینہ کو اپنے باپ سے شدید نفرت ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ اپنے باپ کی صورت کبھی نہ دیکھے گی۔ اکبر، میں نے سپاٹ آواز میں جواب دیا، تم یہ کیوں بھول رہے ہو کہ وہ راشد حسین جیسی کمینہ خصلت شخص کی بیٹی ہے؟ مجھے معلوم ہے، مگر یہ ضروری تو نہیں کہ اس کے باپ کے جراثیمی سے ورثے میں ملے ہوں۔ اکبر نے جذباتی لہجے میں کہا، جو راشد حسین اور رشیدہ نے کیا ہے، اس کی سزا سمینہ کو دینا سراسر ناانصافی ہے۔ شاہد میاں، وہ بڑے مظلوم اور لاچار ہے۔ یعنی وہ بڑی مظلوم اور لاچار ہے۔ رشیدہ، میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے رشیدہ کا نام لے کر مجھے یاد دلایا، میں تو بھول ہی کیا تھا۔ میں نے اکبر سے قدرے ناراضگی سے کہا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں سمینہ کو آزاد کر دوں تاکہ اس نابکار پنڈت کو اپنی برتری جتانے کا ایک اور موقع مل جائے؟ تم اگر اسے آزاد کر دو گے تب بھی وہ راشد حسین کے پاس نہیں جائے گی۔ اس نے خدا کو حاضر و ناظر جان کر قسم کھائی ہے، مجھے اس کی باتوں پر پورا اعتماد ہے۔ اکبر نے اکتا کر کہا، آخر تم سمینہ کے سلسلے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے جھلا کر دریافت کیا۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم میری خاطر ایک بار سمینہ سے بات کر کے دیکھو، مجھے یقین ہے تمہارا دل اس مظلوم کی طرف سے صاف ہو جائے گا۔ میں نے اکبر کی بات کا جواب دینے کی بجائے اسے شکایت بھری نظروں سے دیکھا تو اکبر نے بڑی صاف گوئی سے کہا، شاہد میاں، میں سمینہ کے بارے میں سنجیدہ ہوں۔ ان دنوں میں نے اسے بہت قریب سے دیکھا ہے۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے۔ تمہیں بہت ہمدردی ہو گئی ہے سمینہ سے۔ کیا تم بھول گئے ہو کہ راشد حسین نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے؟ میں نے تلخی سے کہا۔ شاہد میاں، خداوند کریم کا ارشاد ہے کہ جو شخص مظلوموں کی مدد سے گریز کرتا ہے، اس پر رحمتوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔
جس نے درگزر کیا اس نے رب کو خوش کیا، جس نے زخم بھرے اس نے خدا کے دل میں گھر کیا۔ سمینہ حالات کے ستم کا شکار ہے، اس کی کوئی خطا نہیں۔ میں سوچتا ہوں اگر میں ایک بے سہارا لڑکی کا سہارا بن جاؤں تو کیا تمہیں اس پر کوئی اعتراض ہوگا؟ اوفو، تو یہ بات ہے۔ 15-20 دنوں کی رفاقت رنگ لائی، تم نے دوسرے انداز سے سوچنا شروع کر دیا۔ میں نے طنزاً کہا، شاہد تمہارے اندر تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں، تم بدگمان ہونے لگے ہو۔ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس میں کوئی اور جذبہ نہیں، اکبر نے ناراضگی سے کہا۔ اکبر کا آخری جملہ سن کر میرے اندر آگ سی لگ گئی۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ میرا عزیز دوست اس قسم کی باتیں کرنے لگ جائے گا اور وہ راشد حسین جیسے شخص کی لڑکی سے شادی کرنے کا تصور بھی ذہن میں لائے گا۔ میں نے اکبر کو ناگواری سے دیکھا، اس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی اس کے دلی جذبات کی ترجمانی کر رہی تھی۔ جو کچھ اس نے کہا تھا اسے کر گزرنے کی ہمت بھی اس کے اندر تھی۔ میرا دل چاہا کہ اکبر سے کہوں کہ وہ اسی وقت اٹھے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری نظروں سے دور ہو جائے، لیکن میں ایسا نہ کر سکا۔ اکبر میرے جواب کا منتظر تھا۔ میں اسی کشمکش میں مبتلا تھا کہ دشوار میرے سامنے آ گئی۔ غالباً اس نے میرے اور اکبر کے درمیان ہونے والی گفتگو سن لی تھی۔ وہ میرے قریب آ کر بولی، آخر اس میں حرج بھی کیا ہے؟ اکبر نے سمینہ کے بارے میں جو کچھ کہا ہے وہ حرف بہ حرف درست ہے۔ اس کا دل اپنے باپ کی طرف سے مقدر ہو چکا ہے، یعنی بھر چکا ہے، اسے آپ سے ہمدردی ہے۔ جب اکبر نے اسے یہ سب کچھ بتایا تو وہ اپنے باپ کے ظلم و ستم پر آنسو بہانے لگی۔ یوں بھی اگر وہ اکبر سے وابستہ ہو جائے تو راشد حسین کے لیے یہ خبر کسی تعزیانے سے کم نہ ہوگی۔ اس کے عواقب پر آپ نے غور کیوں نہیں کیا؟ راشد حسین عمر بھر اس نقصان پر تل ملاتا رہے گا۔ یہ ایک نیکی کا کام بھی تو ہے۔ آپ اجازت دے دیں، میں سمینہ کو دلہن بناؤں گی۔ یہاں کے تمام میزبان اجناء اس تقریب میں شریک ہوں گے۔ دشوار مجھے بڑی دیر تک سمجھاتی رہی اور میں نے اس کے اصرار پر اکبر کو اجازت دے دی۔ اس دن ہی اس تقریب کا اہتمام ہو گیا۔ دشوار کو پہلی بار اکبر اور سمینہ کے سامنے آنا پڑا۔ اسے دیکھ کر وہ دونوں حیرت زدہ رہ گئے۔ اتنی حسین دوشیزہ انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ سمینہ تو اسے دیدے پھاڑ کر دیکھ رہی تھی۔ تو وہ آپ تھیں، اس نے بے اختیار کہا، جو ہمارے ساتھ سفر کر رہی تھیں، جو ہمارے لیے لذیذ ترین غذائیں فراہم کرتی تھیں۔ اف، یہ کیسی دلچسپ اور حیرت انگیز حقیقت ہے۔ آپ تو الف لیلا کی کوئی شہزادی معلوم ہوتی ہیں۔ اب آپ ہم سے دور نہ رہیے گا۔ سمینہ بہت جلد دشوار سے گھل مل گئی۔ دشوار نے اسے دلہن بنایا، ایسی دلہن جو چاند ستاروں کو شرمائے۔ وہ دن اس ہنگامے میں گزر گیا۔ بوڑھے جن نے شاندار ضیافت کی، قلعے کا ایک کونا سمینہ اور اکبر کے حجلہ عروسی کے لیے محفوظ کر دیا گیا۔ اس دن تمام اجناء اکبر اور سمینہ کے سامنے آ گئے۔ میں نے نکاح پڑھایا اور تقریب دل پذیر شام کو کہیں ختم ہوئی۔ اکبر کے چہرے پر عرصے کے بعد میں نے مسکراہٹ دیکھی۔ شام کو وہ دونوں میرے پاس آئے۔ سمینہ نے جن الفاظ میں اپنے جذبات کی ترجمانی کی، اس سے میرا دل صاف ہو گیا۔ میں نے اسے دعائیں دے کر رخصت کیا۔ عشاء کے بعد مجھ پر شدید اداسی کا غلبہ ہوا۔ آج رات میں راجکماری کے ایوان میں جانے کے لیے صبح سے سوچ رہا تھا، مگر سمینہ نے جن الفاظ میں مجھے اپنی بہن کی یاد دلائی تھی، اس سے میری طبیعت اور پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ ابھی کچھ نہیں ہوا۔ میرا پہاڑی سے آنے کا مقصد ادھورا ہی ہے۔ میں کہاں جا رہا ہوں؟ سمینہ رشیدہ کی بہن تھی۔ میں نے سمینہ کو معاف کر دیا، مگر رشیدہ؟ بہت رات گزر گئی اور میں اسی طرح سوچتا رہا۔ پھر میں نے بیٹھے بیٹھے ایک وظیفہ پڑھا۔ درمیانی رکاوٹیں دور ہو گئیں۔ میری آنکھیں ایس پی ماتھر کے گھر میں تھیں۔ مجھے اومکار ناتھ وہاں نظر نہیں آیا۔ میں نے مندروں اور محلوں کا جائزہ لیا۔ پھر میری آنکھوں نے ہزاروں میل کی مسافت طے کی۔ میں نے دیکھا کہ اومکار ناتھ ایک پلنگ پر بے سدھ پڑا ہے اور راشد حسین اس کے قریب ہی سے تشویش کی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ اومکار ناتھ کو اس حالت میں دیکھ کر مجھے ایک گونا مسرت ہوئی، لیکن ابھی میں مقام کا تعین اور اس منظر سے پوری طرح لطف اندوز نہ ہو پایا تھا کہ میری نظروں کے سامنے دھند سی چھانے لگی۔
میں نے جھلا کر اس دھند کو دور کرنے کی صحیح کی، لیکن دھند ہر لحظہ بڑھتی گئی، یہاں تک کہ میں کچھ بھی نہ دیکھ سکتا تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ ایسا کیوں ہوا۔ میں نے تل ملا کر آنکھیں کھول دیں۔ ٹھیک اسی وقت اکبر کے گوشہ روز سے خوفزدہ انداز میں چیخنے چلانے کی آوازیں ابھرنا شروع ہوئیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اسے کوئی ذبح کر رہا ہو۔ میں جلدی سے اٹھا اور لپکتا ہوا اس کے پاس پہنچا تو دیکھا اکبر فرش پر ہاتھ پاؤں سمیٹے پڑا سسکیاں لے رہا ہے۔ سمینا اس کے پاس بیٹھی سہمے ہوئے لہجے میں اسے بار بار آوازیں دے رہی ہے۔ غالباً اکبر کسی ڈراؤنے خواب کے نتیجے میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر سمینا اٹھ کھڑی ہوئی اور پریشان لہجے میں بولی، خدا کے لیے کچھ کیجیے، نہ جانے انہیں کیا ہو گیا ہے۔ میں نے سمینا کی بات کا جواب دینے کی بجائے اکبر کو شانے سے پکڑ کر آواز دی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ چند ثانیے تک یوں آنکھیں پھاڑے حیرت سے مجھے دیکھا جیسے اسے اپنی قوت بینائی پر شبہ ہو رہا ہو، پھر یک لخت اٹھا اور بڑی بے ساختگی سے مجھ سے لپٹ کر بڑھائی ہوئی آواز میں بولا، شاہد خدا کا شکر ہے تم صحیح سلامت ہو۔ میرا خیال ہے تم نے کوئی بہت ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ درود شریف پڑھو، خوف و ہراس اور گھبراہٹ دور ہو جائے گی۔ اکبر نے بلند آواز میں 2-4 بار درود شریف پڑھا، پھر کہا، خدا کرے جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ خواب ہی ہو۔ اکبر کا جواب سن کر میرا جذبہ تجسس بڑھا۔ یقیناً اس نے خواب میں جو کچھ دیکھا تھا وہ میرے ہی بارے میں تھا۔ جس انداز میں وہ مجھ سے بغل گر ہوا تھا، اس نے بھی یہی ظاہر ہوا تھا، بلکہ اس سے بھی یہی ظاہر ہوا تھا کہ وہ مجھے زندہ سلامت دیکھ کر خوش ہوا ہے۔ میں نے سمینا کی موجودگی میں اس سے کچھ دریافت کرنا مناسب نہ سمجھا اور اسے اپنے ساتھ دوسری جانب لے آیا۔ بعد میں جب میں نے جواب کی بابت دریافت کیا بعد میں جب میں نے خواب کی بابت دریافت کیا تو اکبر بولا، شاہد میں نے دیکھا کہ میں اور تم ایک لک و دک ویران اور سنسان صحرا میں بھٹکتے پھر رہے ہیں کہ اچانک طوفانی ہوائیں چلنی شروع ہو جاتی ہیں۔ گرد و غبار میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے تمہیں آوازیں دینی شروع کی لیکن تم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر بعد جب طوفان کا زور تھما اور میں نے تمہیں دیکھنا چاہا تو تم کہیں نظر نہ آئے۔ میں ادھر ادھر دوڑنے بھاگنے لگا اور چلا چلا کر تمہیں پکارتا رہا۔ میری آواز صدا بہ صحرا ہو رہی تھی کہ اچانک میں نے تمہیں پا لیا، لیکن اس حالت میں کہ دہشت سے چیخ اٹھا۔ میں نے دیکھا کہ تم ریت کے تودے پر اوندھے منہ بے حس و حرکت پڑے ہو اور آسمان پر گدھ منڈلا رہے ہیں اور انتہائی برا اور خونی شکل کا گدھ تمہارے قریب بیٹھا اپنی ناپاک چون سے تمہارے جسم کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہا ہے۔ میں اس منظر کو دیکھ کر چیخنے لگا۔ گدھ کی صورت اتنی ڈراؤنی اور ہیبت ناک تھی کہ مجھے اس کے قریب جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ ابھی میں چیخ رہا تھا کہ میں نے میاں صاحب کو دیکھا جو اچانک کہیں سے نمودار ہوئے۔ میاں صاحب کو دیکھ کر میری ڈھارس ہوئی، لیکن جانتے ہو پھر میں نے کیا دیکھا؟ میاں صاحب کچھ دیر تک خاموش کھڑے رہے، پھر ان کے چہرے پر جلالی کیفیتیں نمودار ہوئیں۔ میرا خیال تھا وہ تمہیں اس مصیبت سے نجات دلائیں گے، لیکن میاں صاحب نے ایسا کرنے کی بجائے اپنا روئے مبارک دوسری طرف کر لیا اور کچھ دور آگے جا کر نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ ہوائیں اور تیز ہو گئی۔ میں نے میاں صاحب کو آواز دی مگر طوفان میں میری آواز دب کر رہ گئی۔ پھر میں نے ایک سائے کو گرد و غبار میں اٹے تمہاری طرف آتے دیکھا۔ میں اسے پہچان نہ سکا۔ میں نے اسے قریب آتا دیکھ کر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ پھر غالباً تم نے میرا شانہ پکڑ کر مجھے بیدار کر دیا۔ اکبر نے اپنا خواب بیان کرنے کے بعد ٹھنڈی سانس لی اور پھر کہا، شاہد کیا تم بتا سکتے ہو کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ جو کچھ تم نے دیکھا اور محسوس کیا ہے وہ محض تمہاری پریشان خیالی کا سبب ہے۔ جاؤ جا کر آرام کرو، سمینا تمہاری راہ تک رہی ہوگی۔ اکبر کو میں نے مطمئن کر کے سمینا کے پاس بھیج دیا، لیکن میں خود کو مطمئن نہ کر سکا۔ اکبر کا خواب میرے ذہن کو پریشان کر رہا تھا۔ میں اس خواب کی تعبیر کے لیے بے چین تھا۔ خوابوں کی تعبیر کے معاملے میں میری معلومات کچھ زیادہ نہ تھیں۔ میں نے اس میدان میں کبھی کوئی دلچسپی نہیں لی تھی، لیکن اس کے باوجود اکبر کا خواب ایسا نہیں تھا جسے آسانی سے نظر انداز کر دیا جاتا۔
خاص طور پر اکبر کا یہ بیان کہ اس نے میاں صاحب کو موجود پایا اور وہ جلالی کیفیت میں منہ پھیر کر چلے گئے۔ تو کیا میاں صاحب مجھ سے ناراض ہو کر چلے گئے؟ اور وہ گدھ کون تھا جو میرے جسم پر چمٹا ہوا تھا؟ خواب میں علامتیں ہوتی ہیں، اور یہ کیسی علامت تھی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ گدھ اونکار ناتھ ہو؟ اونکار ناتھ کا نام میرے ذہن میں ابھرا تو بہت سے اندیشے جاگزی ہو گئے، بہت سے وسوسوں سے دل بھر گیا۔ میں نے اپنا محاسبہ کیا۔ اونکار ناتھ بڑے میاں صاحب کی پہاڑی کی عظمت و حرمت پر داغ لگانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ نہیں، اونکار ناتھ سے یہ کس طرح ممکن ہے؟ مگر اونکار ناتھ نے اب تک جو حرکتیں کی ہیں وہ اس کے اعتماد کا ثبوت ہے۔ یہ اعتماد یقیناً کسی سبب سے ہوگا۔ کیا میں نے اونکار ناتھ کے بارے میں جو رائے قائم کی تھی وہ غلط تھی؟ میاں صاحب کی بے چینی اور ناراضگی کا سبب کیا ہے؟ کوئی جواب میرے پاس نہیں تھا۔ میں اپنے ہی پیدا کردہ انتشار کی زد میں تھا۔ میں یہ بھی بھول گیا تھا کہ کچھ دیر پیشتر میرے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ میں نے اس دھند کو کوئی اہمیت دینی مناسب نہیں سمجھی جس نے درمیان میں ہو کر میرے اور اونکار ناتھ کے درمیان پردہ کر دیا تھا۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو میں نے جائے نماز پہ الماس کی طلبی کا وظیفہ شروع کر دیا۔ الماس لمحوں میں حاضر ہو گئی۔ الماس، میں نے جذباتی انداز میں اسے مخاطب کیا، میں اونکار ناتھ کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ وہ اب کس حال میں ہے؟ الماس نے حسب معمول چاروں طرف نظر دوڑائی، پھر ایک سمت کچھ دیر دیکھنے کے بعد بولی، محترم بزرگ، اونکار ناتھ کے ساتھ آپ کے موکلوں نے جو برتاؤ کیا تھا وہ اس کے زیر اثر ابھی تک بے ہوش ہے۔ وہ کاشی میں اپنے گرو کے پاس ہے جو اسے ایس پی ماتھر کے ہاتھ سے لے گیا تھا۔ راشد حسین بھی اس کے ساتھ ہے۔ اسے ہوش کب آئے گا؟ میں نے دوسرا سوال کیا۔ وہ کل صبح تک ٹھیک ہو جائے گا۔ کاشی کے بہت سے پنڈت اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، الماس نے ادب سے جواب دیا۔